السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ذہانت اور انسان کا علم یہ انسان کو کبھی مار نہیں کھانے دیتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں پر امامت اور فقیہ المثال ہے، وہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت بھی ایسی تھی کہ لوگوں نے جب ان سے ذہانت کے متعلق سوال کیے یا ان کی ذہانت کو دیکھا تو لوگ حیران ہو گئے۔ ایک مرتبہ ایک میاں اور بیوی آپس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور مرد اپنی عورت کو پسند کرتا تھا، عورت اس کو پسند نہیں کرتی، اور وہ یہ کسی قیمت پر بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ مجھ سے جدا ہو جائے۔ لیکن ایک مرتبہ ان کی آپس کے اندر چپکرش ہوئی تو مرد نے کہا کہ خاموش ہو جا، اگر تو بولی تو تجھے 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ چنانچہ وہ تو یہ بات سوچ رہی تھی کہ کسی طریقے سے یہ مجھے کہے کہ تو نہ بول، تو وہ اپنی بات کے اوپر پکی ہو گئی، اور خاوند نے بھی کہا کہ صبح صادق تک اگر تو نہ بولی تو تیرے اوپر طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ بات تو کہہ دیا، پریشان ہو گیا، اور پریشانی کے عالم کے اندر بہت سارے علماء کے پاس گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اب اگر عورت بولتی ہے تو طلاق نہیں ہوگی، اگر صبح صادق کے بعد بولے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہے، اب مجھے کوئی اس کا راستہ بھی بتائے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تو خاموشی سے جا کر گھر کے اندر سو جا اور تیرا معاملہ حل ہوگا، تیری بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو وہ آدمی جا کر سو گیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذہانت کو کام کے اندر لاتے ہوئے صبح کی اذان صبح صادق سے آدھا گھنٹہ پہلے دے دی، اور اتنی زور سے اذان دی کہ اس عورت کے کان تک آواز پہنچی، تو اس عورت نے بولنا شروع کر دیا، کہا کہ مجھے طلاق واقع ہو گئی کیونکہ میں نے یہ آپ سے وعدہ کیا تھا اور آپ نے کہا نہیں بولنا، اور میں صبح صادق کے بعد بول رہی ہوں، چنانچہ مجھے طلاق ہے۔ تو وہ آدمی خوشی سے اٹھا، کہا کہ نہیں، تجھے طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ امام صاحب نے آج اذان جو ہے آدھا گھنٹہ پہلے دی ہے، جب اذان آدھا گھنٹہ پہلے دی ہے صبح صادق ہوئی نہیں، اس لیے تجھے طلاق نہیں ہوئی۔ جب یہ بات لوگوں کے اندر پھیلی تو امام صاحب کے لوگ جہاں پر فقاہت کو مانتے تھے، وہاں پر امام صاحب کی ذہانت اور تدبیر کو بھی ماننے لگ گئے۔